تو السلام علیکم دوستو، ہاٹ سیٹ ود فرحان ور کے ایک اور ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور آج ہمارے سامنے ایک بڑے ہی اسپیشل قسم کے گیسٹ ہیں. آپ کو یہ زیادہ تر ٹویٹر پر نظر آئیں گے، لیکن ان کا نام ہے سید عدنان بادشاہ. انہوں نے تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے لیے بہت زیادہ والنٹیئر ورک کیا ہے. فیس بک کے یہ ایکسپرٹ رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ایکسپرٹیز کو ٹویٹر کے اوپر لے کر آئے. لیکن آج کل جس طرح ہم شخصیت پرستی کے خلاف ایک جنگ لڑ رہے ہیں، عدنان بھائی نے بھی اس جنگ میں اپنا حصہ ڈالا ہے اور ماشاءاللہ سے بڑے بہترین طریقے سے گزشتہ 1.5 سال سے پی ٹی آئی کے مخالف کیمپین رن کر رہے ہیں. تو یہاں پر عدنان بھائی کو بلانے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم عدنان بھائی سے سمجھیں کہ ان کا پی ٹی آئی میں کیا رول رہا، اور جب انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا تو وہ کیا بنیادی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا. تو جی عدنان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام فرحان بھائی، بہت شکریہ، بہت مہربانی. تحریک انصاف میں بیسیکلی آنے کا عدنان بھائی پہلے مقصد، پی ٹی آئی سے پہلے تھوڑا سا آڈینس کو اپنا انٹرو کروا دیں کہ آپ کون ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، اور آپ کا پی ٹی آئی کے لیے آپ نے کیا کیا کیا. اچھا فرحان بھائی، اس طرح ہے کہ میرا نام آڈینس کو میں بتا دوں کہ میرا نام ہے سید عدنان بادشاہ. 2007 میں آیا تھا پاکستان تحریک انصاف میں، اور اس وقت جب ہم آئے تھے تو عمران خان کے نعرے کے اوپر آئے تھے. جب عمران خان نے کہا تھا کہ اس ملک میں تبدیلی لے کے آنی ہے، کرپشن کے خلاف جنگ کرنا ہے، نوجوانوں کو روزگار دینا ہے، امن لے کے آنا ہے، تو اسی نعروں سے متاثر ہو کر 2007 میں نے تحریک انصاف جوائن کی تھی. اور جس وقت میں تحریک انصاف میں آیا تھا تو اس وقت تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں، آپ اس کو کہے تانگا پارٹی، جو اپوزیشن جماعت ہے اس کو کہہ رہی تھی کہ یہ تانگا پارٹی ہے. تو اس وقت میں تھا، اسد کیسر صاحب اور چند بڑے نام ابھی بڑے نام ہیں، لیکن اس وقت ہم 10-11 بندوں کی جماعت تھی خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف. تو عمران خان کے جو بیانیہ تھا، جو اس کا نعرہ تھا، تو اس سے متاثر ہو کر ہم آ گئے پاکستان تحریک انصاف میں. اور 10 بندوں سے یہ جماعت، 10-11 بندوں سے یہ جماعت جب ہم نے سٹارٹ کی الحمدللہ، تو اسی بیانیوں کو ڈور ٹو ڈور کمپین کر کے پھر ہم نے اس کو ایک پارٹی کی شکل دے دی، اور یہ باقاعدہ ایک پارٹی بن گئی ابھی، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نئے نئے چہرے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھائی انقلابی بھی ہے. اور تو عدنان بھائی مجھے ذرا اپنا ایک شروع کا سفر بتائیں کہ جو پی ٹی آئی کے ابتدائی دن چل رہے تھے ان میں آپ کا کیا رول رہا، کیسے آپ نے عمران خان کی مدد کی، کس طریقے سے آپ لوگوں کے پاس پیغام لے کر جاتے تھے، وہ کیا ہوا؟ فرحان بھائی، اس طرح ہے کہ اس وقت جب ہم عمران خان ایک مرتبہ میرے گھر آئے ٹاؤن میں، مطلب حجرے، میرے حجرے آئے، اس کو مہمان خصوصی کے طور پر بلایا تھا. تو اس وقت تو عمران خان کی یہ پوزیشن تھی کہ اس کو اگر آپ مہمان خصوصی کے طور پر بلاتے تو کوئی بندہ آ بھی نہیں رہا تھا. مطلب وہ ذاتی یار دوستوں کو آپ منت کرتے کہ آ جاؤ بھائی، عمران خان میرے پاس آیا ہے، تو لوگ آتے. لیکن یہ ہے کہ یقین تو لوگ نہیں کر رہے تھے کہ یہ نئی پارٹی ہے اور یہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ محنت کی، یونیورسٹیز میں گئے، کالجز میں گئے، یوتھ سیمینارز کیے، اور یہ جگہ جگہ چوکوں میں ہم کیمپ لگاتے تھے. اس وقت کیمپ میں بھی کوئی نہیں ہوتا تھا. اس وقت فرحان بھائی اگر آپ کو یاد ہے، اس وقت تو آپ بنی گالہ میں ہوتے تھے، تو اس وقت اگر آپ کو یاد ہے، وہ کاغذ کا ایک پیڑ ہوتا تھا، چھوٹا سا پیڑ، اس کو جگہ جگہ پہ ہم بھرتے تھے اور منت کرتے تھے لوگوں کو کہ آپ تحریک انصاف کا کارڈ بنا دو اور یہ مستقبل میں آپ کے کام آئے گا. تو بہت زیادہ اس کے اوپر ہم نے محنت کی تھی. اور صرف یہ نہیں کہ اپنے ضلع میں، اس وقت مراد سعید جو ہے ہمیں لیڈ کرتے تھے، وہ سینئر تھے، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے وہ صدر تھے. اس کے علاوہ اخونزادہ حسین احمد صاحب تھے، مینا خان آفریدی تھے، اور یہ ابھی جو یہ دوست ہے شاید ابھی ایم این اے ہے، یہ جونیئر تھے، سہیل جونیئر تھے، اور کافی نام ہے ابھی جو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. لیکن اس وقت یہ ہمارے جونیئرس تھے. تو اس وقت ہم یہ نہیں کہ صرف مردان میں، بلکہ مردان، ثوابی، چارسدہ، نوشہرہ، پورے خیبر پختونخوا میں، چترال تک، وزیرستان تک، الیمین کے ساتھ ہم نے کتنا ٹائم گزارا. وہاں پر جو ہے لوگوں کو ہم، مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب کے مقابلے میں یہ پارٹی وہاں پر انٹروڈیوس کروانا ایک بہت مشکل کام تھا اور کافی رسکی کام بھی تھا اس وقت. لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے جو ہے یہ کیا. گھر سے کئی دن، کئی مہینے ہم گھروں سے غائب ہوتے تھے. اور سب سے بڑی بات اس میں فرحان بھائی یہ کہ مطلب ہمیں کوئی، ابھی تو تحریک انصاف فنڈ کر رہی ہے نوجوانوں کو اور سوشل میڈیا کو، بہت بڑا پیسہ ابھی اس کے اوپر انویسٹ ہو رہا ہے. لیکن اس وقت تو ہم اپنے جیب سے لگاتے تھے. گاڑی ہماری اپنی جیب سے کتنے پیسے لگائے تحریک انصاف؟ بہت زیادہ لگے ہیں فرحان بھائی. کوئی ہمیں نمبر تو دینا، ہماری آڈینس نمبر جاننا چاہتی ہے. اگر میں اس وقت کی بات کروں تو اس وقت تقریباً یہ 2007 سے 2015 تک کم از کم میں نے 5-6 کروڑ روپے
تحریک انصاف میں 5-6 کروڑ روپے 5-6 کروڑ روپے ایز اے ورکر, مطلب آپ تو اس طریقے سے پارٹی کی ایک سینٹرل لیڈرشپ میں بھی شامل نہیں تھے جی, تو ایز اے ورکر آپ نے 5-6 کروڑ روپے پی ٹی آئی میں لگا دیا. اس وقت صرف یہ بات یہ تھی فرحان بھائی کہ اس وقت ہمیں جو پھر لیڈ کرتے تھے سینٹر سے, تو ہمیں سیف اللہ نیازی صاحب لیڈ کرتے تھے, اور سیف اللہ نیازی اس طرح تھا میرا کہ جس طرح بڑا بھائی ہوتا ہے, تو سیف اللہ صاحب کے ساتھ اس طرح کا تعلق تھا. جو ڈپلومیٹک انکلیو میں فلیٹ تھا عمران خان کا جو اس کے سسٹر کے نام پہ ہے میرے خیال میں, تو اسی میں ہم رہتے تھے. وہاں پر ایک چھوٹا سا کمپیوٹر پڑا ہوتا تھا, اسی کے اوپر سارا پورے دن کو خیبر پختونخوا میں ممبرشپ کرتے تھے, اور رات کے لیے پھر یہاں ڈپلومیٹک انکلیو آتے تھے. یہاں پر وہ کمپیوٹر کے ذریعے پھر وہ ممبرشپ کو ہم لیکن وہ والے فلیٹس تو میں نے سنے وہ سی ڈی اے نے بند کر دیے تھے, تو آپ ادھر کیسے کام کرتے؟ نہیں, اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اس وقت وہ اوپن تھے نا, اس وقت تو وہ بند نہیں تھے. ہم تو اس میں رہ رہے تھے. اچھا, آپ اس میں پراپر رہتے؟ ہاں, ہم تو اس میں رہتے تھے. مراد سعید کے پاس باقاعدہ اس کی چابی تھی. بلکہ وہ کیسے فلیٹ سے, ہم تو ادھر دور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ ایک نظر آتا ہے, ایک بڑی سی بلڈنگ ہے اور بڑی اچھی لوکیشن ہے. اندر تو اپارٹمنٹ ہے نا. اچھا, فلیٹس بنے ہوئے ہیں. صحیح کوئی لگژری اپارٹمنٹ ہے کیسا؟ ہاں, لگژری اپارٹمنٹ ہے, زبردست اپارٹمنٹ ہے. کیونکہ تو چلیں جی, ہمارے پاس ایک اس کے لائیو وٹنس بھی آ گئے ہیں. تو عدنان بھائی, یہ جو 5-6 کروڑ روپیہ تھا, یہ آپ نے کیسے خرچ کیا؟ ہمیں کوئی تھوڑا سا اس کا بھی حساب دیں کہ کس بندے کو آپ نے گاڑیاں لے کر دیں, کس کو آپ نے انجوائے کروایا. بے شک اگر آپ نام نہیں لینا چاہتے تو ٹھیک ہے, لیکن ہم پوڈ کاسٹ کے لیے آپ سے پوچھ تو رہے ہیں نا کہ مطلب ایز اے ورکر آپ اپنی جیب سے پیسے بھی لگا رہے ہیں, تو آپ کس پہ خرچ کرتے رہے؟ فرحان بھائی, اس طرح ہے کہ اس وقت میرے پاس ہوتا تھا پروجیکٹ. میں بیسیکلی ٹیلی کام میرا فیلڈ ہے, تو ٹیلی کام میں الحمدللہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے, بہت بڑا. اسلام آباد سیف سٹی پروجیکٹ ہے, اس طرح بہت زیادہ بڑے پروجیکٹس تھے. اگر میں نام لوں, اس وقت میرے پاس جو بڑا پروجیکٹ تھا وہ افغانستان میں تھا, اور نیٹو کا پروجیکٹ تھا میرے پاس, تو پیسہ بہت زیادہ ہوتا تھا. اور دوسری بات یہ کہ مجھ سے کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا کہ پیسے کہاں پر خرچ کر رہے ہو. تو پیسہ سارا زیادہ تر پیسہ میں نے لگا دیا تھا تحریک انصاف میں, اور تحریک انصاف میں تقریباً زیادہ فنڈنگ بھی کی تھی کیش کے حوالے سے. اس کے علاوہ جو بڑے ایونٹس ہوتے تھے اس میں بھی اس کا خرچہ بھی میں نے برداشت کیا. اس کے علاوہ اور بھی مطلب سیاست میں پیسہ خرچ ہوتا ہے. کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی میں آگے جانے کے لیے آپ کو گاڑیاں دینی پڑتی ہیں, تو وہ بھی ہاں اسی طرح ہے کہ گاڑیاں آپ کو دینی پڑی تھی. ہاں اسی طرح ہے نا, ایک گاڑی دی تھی کہ ایک دوست ہے صاحب کا, میں نام نہیں لینا چاہتا, ابھی بھی میرے بھائیوں کی طرح ہے, تو اسی کو اس وقت جو ہے وہ ایم این اے بنے, اور نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ بھائی ہے میرا. اس وقت وہ ایم این اے بنے, اس ایم این اے بننے تک جو ہے وہ میری ہی گاڑی میں وہ ہم بھی آپ کے بھائی ہیں, ہمیں کیوں نہیں آپ گاڑیاں لے کر دے رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے آپ کو ضرورت ہوئی تو. اچھا چلے ٹھیک ہے, اب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ آپ کی ایک پی ٹی آئی کے لیے قربانی رہی, ٹھیک ہے, اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے بے شمار ایسے نوجوان ہیں خیبر پختونخوا میں, آئی ایس ایف میں, جن کی زندگیاں تباہ ہوئیں. اب ان میں سے ایک لڑکا تھا, وہ ہمارا دوست بھی, اب مجھے نہیں پتا وہ آج کل پی ٹی آئی کے ساتھ ہے یا نہیں, اس لیے میں اس کا نام نہیں لوں گا, لیکن وہ سوات کا پریزیڈنٹ رہا آئی ایس ایف کا. اور اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ میں میڈیکل کالج کے 3 سال میں تھا جب مجھے اوپر پی ٹی آئی کا جنون چڑھا, اور میں نے ایم بی بی ایس تعلیم چھوڑ کے عمران خان کے پیچھے لگ گیا کہ بھائی جان یہ بندہ آئے گا, یہ ملک تبدیل کر دے گا, اور ہم جی ایک وہ نیا پاکستان بنائیں گے, اور ملک جی کچھ اور پہنچ جائے گا. تو اس بندے نے اپنی میڈیکل کی تعلیم چھوڑی, اور اس کے بعد جب 2 سال پہلے تک اس نے مجھے اپڈیٹ کیا تو وہ بیچارہ بے روزگار تھا, اور اس کے مطلب وہ اس کے والدین کی جائیداد وغیرہ ہوگی, لیکن جو اپنا کیریئر تھا وہ اس لڑکے نے تباہ کر لیا. اسی طرح ہی پی ٹی آئی کا ایک اور ٹکٹ ہولڈر ہے جو کہ ادھر ہی سیالکوٹ شہر کے پاس ایک اور شہر ہے, ادھر سے وہ پی ٹی آئی کے بڑے سینئر بھی رہے ہیں آئی ایس ایف میں. تو وہ ایک دفعہ مجھے اسلام آباد میں ملے, تو وہ بڑا سینئر لیڈر تھا ان کا آئی ایس ایف کا. تو اس نے میں نے نا اس سے مذاق میں مجھے اس نے شادی کی مبارکباد دی, تو میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ کب شادی کر رہے ہیں؟ تو وہ مجھے کہتے ہیں یار مجھے کس نے اپنی بیٹی دینی ہے. تو میں یہ سوال سن کے شوق میں چلا گیا, میں کہا یار یہ کیوں مجھ سے ایسا بات کر رہے ہیں؟ تو میں کہا کیا ہوا آپ کو؟ کہتے میں وکالت کی تعلیم حاصل کر رہا تھا, اور پھر میں پی ٹی آئی میں آ گیا, تو میں 3 سال میں تھا, پھر مجھے ڈیموٹ کر کے دوسرے میں کیا, پھر پہلے میں کیا, اور پھر میں اپنی تعلیم سے رسٹیگیٹ ہو گیا. تو میرا اب جو اوڑھنا بچھونا ہے وہ صرف یہ پارٹی ہے, اور میں جو سا ہوں اپنے کیریئر کی بنیاد پر میں اس وقت صرف سادہ بی اے ہوں, تو مجھ سے کون باپ اپنی بیٹی کا رشتہ کرے گا؟ تو یہ تو میری آنکھوں کے سامنے دیکھے واقعات ہیں. تو آپ نے بھی خیبر پختونخوا میں نوجوانوں کو اس طریقے سے اپنی زندگیاں تباہ کرتے ہوئے دیکھا؟ اگر کوئی ایسے واقعات ہیں تو کائنڈلی شیئر کریں. فرحان بھائی, جس بندے کا آپ نے ذکر کیا جو ایم بی بی ایس کر رہا تھا اس وقت, تو وہ سوات سے, تو وہ میرا بہت قریبی دوست ہے, اور اس وقت ہمارے ساتھ بہت زیادہ وہ ایکٹیو بھی تھا.
बहुत ज़्यादा एक्टिव था वो उस वक्त हमारे साथ। उस बंदे के साथ फिर किया हुआ, उस बंदे ने मतलब अपनी डिग्री, अपना MBBS वो तहरीक इंसाफ के लिए दाव पर लगा दिया। लेकिन जब टिकट का वक्त आ गया, सबसे बड़ा जो इमरान खान ने नौजवानों के साथ गेम किया है खैबर पख्तूनख्वा में, फरहान भाई आप इसकी चाल देखें इमरान खान की, कि इमरान खान का जो सिस्टम था वो बेसिकली तरीक़े वारदात था। नौजवानों के कंधों के ऊपर उसने वारदात किया डाली। उसने नौजवानों को कन्विंस किया कि आप लोग सामने आए, मैं आपको टिकट दूंगा, नौजवानों को टिकट दूंगा, असम्बलियों में नौजवान आएंगे और मोरूसी सियासत का ख़ात्मा करेंगे। फरहान भाई ये लफ्ज़ नोट कर ले, मोरूसी सियासत का ख़ात्मा और नौजवानों को आगे लेके आना। अब खैबर पख्तूनख्वा में खान, नवाब वडेरे, इसका मुकाबला करना आसान बात नहीं था, लेकिन ये नौजवान सामने आए, मेरी शक्ल में सामने आए। जो आपने डॉक्टर साहब का नाम लिया, उस डॉक्टर साहब के शक्ल में सामने आए, और जो नाम है उनके शक्ल में वो नौजवान सामने आए और नौजवानों के लिए वो रोल मॉडल बन गए। और यही नौजवान चाहते थे खैबर पख्तूनख्वा में कि इन्हीं नौजवानों को टिकट्स मिलेंगे, यही नौजवान आगे आएंगे। लेकिन जब तहरीक इंसाफ पार्टी 2013 में ये बन रही थी, तो उस वक्त फरहान भाई आप बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, जहांगीर तरीन साहब भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, और भी अज़म स्वाति साहब, असद कैसर साहब, सब एक्टिव थे। लेकिन उस वक्त पर नौजवानों के साथ क्या हुआ, यही इमरान खान था जिसने नौजवानों को कड्डे लाइन लगा दिया। फिर आप मुझे बताएं कौन से नौजवानों को टिकट मिला है, कौन से नौजवान को खैबर पख्तूनख्वा में टिकट मिला है। बल्कि मैं कुल के बताऊं तो तहरीक इंसाफ के टिकट्स उस वक्त भी वो फ़रोख्त हो गए, 4-4 करोड़ रुपए, 5-5 करोड़ रुपए में टिकट फ़रोख्त हो गए। मुझे इमरान खान बजाते ख़ुद, मुझे इमरान खान ने कहा कि मैं आपको नेशनल असम्बली का टिकट दूंगा और आप तैयारी करें। ये किस सन की बात है? ये 2013 से थोड़ा सा पहले की बात है, 2012 की आप कह दें, 2000 लाहौर जलसे के बाद। लाहौर जलसे, आपने कहा फंडिंग किस तरह की है, लाहौर जलसे की, जब लाहौर में जब जलसा हो रहा था उसी वक्त तकरीबन 20-25 लाख रुपए सिर्फ मुझसे लाहौर जलसे के ऊपर लगे थे। उस वक्त की बात है। ये जो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे अभी जो नज़र आ रहे हैं, ये कौन लोग थे? ये बटेर पालने वाले, कबूतर पालने वाले, यही लोग थे ना। इन लोगों के पास क्या था? कोई सिस्टम भी इसके पास नहीं था। तो जब ये आ गए इक़्तिदार में तो इसने पैसा बनाया। वापस मैं अपने बात के ऊपर आता हूँ फरहान भाई, जब नौजवानों को टिकट देने की बारी आई तो इमरान खान गायब हो गया स्क्रीन से। फिर इख्तियार किसी और के पास था, फिर इमरान खान के पास इख्तियार नहीं था, और यही टिकट्स जो है ये लाखों रुपए, करोड़ों रुपए में ये फ़रोख्त हो गए, डील हो गई बाकायदा। लेकिन यार दाल भाई, PTI वाले फिर अब ये जो आपने बात की है इसको काउंटर भी तो करेंगे ना। वो कहेंगे यार देखें, मुराद सईद को तो हमने टिकट दिया, तो वो नौजवान था तो उसको टिकट कैसे मिल गया? बाकी आप सब फरहान भाई आगे ना जाए, मुराद सईद की बात मैं आपको कह दूँ, इसका मैं आई विटनेस हूँ। इस्लामाबाद में होटल में जब ये टिकट्स की बंदरबांट हो रही थी, ये मुराद सईद, मतलब मैं बात निकल गई है तो मैं बता दूं, ये मुराद सईद मेरे सामने रो रहा था टिकट के लिए। असद कैसर ने कहा मैं इसको टिकट दूंगा, इसको जो गालियाँ पड़ी थी वहाँ पर वो तो मेरे सामने है, भाई है मेरा, दोस्त है मेरा। मैं मुराद सईद के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन जो हकीकत बात है वही बता रहा हूँ कि इस मुराद सईद को वो टिकट नहीं दे रहे थे, ये रो रहा था टिकट के लिए। फिर इमरान खान ने जाके 2 दिन ये टिकट के लिए रो रहा था, फिर इमरान खान ने जाके इसको टिकट दिया कि नहीं भाई। और आपको याद होगा कि इसने कॉन्टेस्ट किया था इलेक्शन, सिर्फ उसी वजह से इसको टिकट मिला कि इसने सूबाई इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, आपको याद होगा, असद कैसर साहब के मुकाबले में। तो आइन के मुताबिक ये फिर रनर अप आ रहा था, तो इसका टिकट बन रहा था। अदरवाइज़ असद कैसर साहब, परवेज़ खटक साहब और भी बहुत सीनियर जो है वो इसके ख़िलाफ़ थे, इसको वो टिकट नहीं दे रहे थे। तो अदनान भाई दोबारा से आते हैं कि आपने PTI के ऊपर अपना सारा कुछ सरमाया भी खर्च किया। उस टाइम आपकी इंटेंशन क्या थी कि यार मैं इस पार्टी के ऊपर इतने पैसे लगा रहा हूँ, इतनी कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ? आपकी ऑब्वियसली आपकी फैमिली लाइफ भी इफेक्टेड होती होगी इस सारे काम से, या नहीं हुई? उसका थोड़ा सा बताएं। फरहान भाई, असल बात यह है कि जो अभी मैं कह रहा हूँ, तहरीक इंसाफ में जो लाखों नौजवान या हज़ारों सैकड़ों नौजवान अभी मौजूद है, तो ये सोच मेरा भी था। ये जो अभी ये बात कर रहे हैं ना कि हम मुल्क को बचा रहे हैं, रियासती मदीना है, और ये हमारे बच्चों की मुस्तकबिल की जंग है, यही बातें अभी हम सुन रहे हैं ना। ये उस वक्त 2007, 8, 9, 10 में ये मैं कहता था कि ये हमारे बच्चों की मुस्तकबिल की जंग है और हमने जिहाद करना है, हमने तब्दीली लेके आनी है, मोरूसी सियासत का ख़ात्मा करना है, और गरीबों को रोज़गार देंगे, और अमन होगा, ये काम होगा। तो उस वक्त ये नारा था हमारा। तो उस वक्त तो बंदा जुनून में होता है, और बेसिकली मैं कहूँ कि अकल के ऊपर पर्दे लगे होते हैं, अकल के ऊपर पर्दे लगे होते हैं। अभी भी आप देख ले, तहरीक इंसाफ ने आज़ाद हैसियत में जिन उम्मीदवारों को टिकट्स दिए हैं उसके मुकाबले में और भी उम्मीदवार खड़े हैं, वो भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। लेकिन जिसको तहरीक इंसाफ ने नॉमिनेट किया है तो उसको सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन जो ख़ुद से
کڑے ہیں اس کو گالیاں پڑ رہی ہیں. عدنان بھائی میں ویورز کے لیے ایک تھوڑا سا اپنا تجزیہ بھی اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میرا تعلق پنجاب سے ہے, عدنان بھائی میرے مردان سے ہیں, خیبر پختونخوا سے ہیں. تو پنجاب کی جو ایک روایتی سیاست ہے یہاں پر الیکٹیبلز کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پر ہمارے ایک لوگوں کی نیچر ہی ایسی ہے کہ وہ الیکٹیبلز کو یا برادریوں کو یا دھڑے بندی کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو ووٹ کرتے ہیں. تو خیبر پختونخوا میں اگر واقعی عدنان بھائی نوجوانوں کو ٹکٹ مل جاتا تو کیا وہ الیکشن جیت سکتے تھے, یا وہاں پر بھی یہی پنجاب والا کلچر پایا جاتا ہے؟ فرحان بھائی یہ آپ نے بہت زیادہ اچھی بات کر دی. اس وقت یہ تھا کہ خیبر پختونخوا میں جو الیکشن ہوا تو جب تک پرویز خٹک صاحب شامل نہیں ہوئے تھے تو تحریک انصاف میں اگر میں اپنے اندازے کے مطابق بات کروں تو تحریک انصاف تقریباً 70% پوزیشن میں وہ جیتنے کے قابل تھی. لیکن جب پرویز خٹک صاحب شامل ہو گئے تو اس کے بعد تحریک انصاف 100% پوزیشن میں آ گئی. تو جو 70% میں عمران خان جو نعرہ لگا رہا تھا کہ میں جو فار ایگزامپل تحریک انصاف کے 100 ٹکٹس تھے پروونشل اسمبلی کے, تو عمران خان یہی کہہ رہا تھا کہ میں 40% نوجوانوں کو ٹکٹ دوں گا, 40% نوجوانوں کو یہ میں ٹکٹ دوں گا. لیکن ان 40% نوجوانوں میں صرف جو ہے ایک بندہ پھر آ رہا تھا, وہ مراد سعید تھا, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. اگر وہ ٹکٹ باقی وہ کہتے ہیں شہریار رفیدی, علی محمد خان وغیرہ, تو وہ تو نوجوانوں میں نہیں آ رہے تھے نا. نوجوان تو وہ ہوتا ہے, ینگ تو وہ ہوتا ہے جو انڈر 36 یا انڈر 40 وہ ہوتا ہے, تو وہی یوتھ ہوتا ہے. اور یوتھ سے بھی مراد ابھی اگر میں بات کہہ دوں, یوتھ سے بھی مراد فرحان بھائی یہ ہے کہ آپ کے یوتھ ونگ کا ممبر ہو. ایک یہ بات ہونی چاہیے کہ ایک ممبر آپ کا امیدوار ہے تو وہ یوتھ ونگ کا ممبر ہو. آپ نے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو دینا ہے تو آپ کا وہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ممبر ہو, جس کی خدمات ہو, جس کے قربانیاں ہو. تو یہ نہیں کہ فار ایگزامپل قربانیاں ایک بندے نے دی ہے اور آپ آگے سے کسی اور کو, فار ایگزامپل آپ کسی جو الیکٹیبل کی آپ نے بات کی کہ آپ ایک الیکٹیبل کے بیٹے کو اٹھا کے لے کہ یار اس کی 35 سال عمر ہے, یہ یوتھ میں آتا ہے, میں نے ٹکٹ دے دیا, اب یہی آپ کا امیدوار ہے. تو یہ تو نہیں, یوتھ سے مراد آپ کا یوتھ ونگ ہے اور صوبے کی تنظیم. تو عدنان بھائی ہمیں اب تھوڑا سا پھر بتائیں کہ 2013 میں تحریک انصاف کی حکومت بھی آ گئی اور وہ سارا ہو گیا, تو پھر آپ خود کو ڈسٹینس کرنا کس وقت شروع ہوئے کہ آپ نے سوچا کہ یار آپ مجھے آہستہ آہستہ اس پارٹی سے علیحدہ ہونا چاہیے یا ان میں غلطیاں ہیں؟ تو ذرا تھوڑا سا وہ کہانی پوری ایک جرنی ایکسپلین کریں کہ آپ کو کہاں پر جا کر فیل ہونا شروع ہوا کہ یار اب چیزیں ٹھیک نہیں جا رہی. فرحان بھائی جس طرح 2013 میں ہماری حکومت بن گئی تو جو ہمارا نعرہ تھا, جو ہماری ذہن میں فیڈنگ ہوئی تھی, تو وہ سب سے پہلے جو بات تھی, جو میں اپنی بات کروں, وہ کرپشن کے خلاف تھی کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے. تو جس طرح ہماری حکومت بنی تو ہم ایکٹیو تھے بہت زیادہ, اور پروونشل لیول کے اوپر ایکٹیو تھے. دوستوں کے رابطے بھی تھے ہمارے پاس. تو دوستوں کے کالز آتے تھے کہ یار یہاں پر یہ CNW میں کرپشن ہو رہا ہے, پٹوار میں کرپشن ہو رہا ہے, یہ KPHA میں کرپشن ہو رہا ہے, جو مختلف خیبر پختونخوا کے ڈپارٹمنٹ تھے, یہاں پر کرپشن ہو رہی ہے. تو جب کرپشن کے اوپر ہم آواز اٹھاتے تھے کہ یار یہ یہاں پر کرپشن ہوتی تو آگے سے ہمیں چپ کرایا جاتا تھا کہ بس آپ چپ ہو جاؤ, سوشل میڈیا کے اوپر بات نہیں سکتے. کون چپ کرواتا تھا آپ کو؟ پارٹی چپ کراتی تھی جو رسپانسبل ہے. اگر میں نے فار ایگزامپل میں نے بات کی, اس وقت شوکت یوسفزئی منسٹر ہیلتھ تھے, اس کو میں نے بات کی کہ مردان ہاسپٹل میں یہ غلط کام ہو رہے ہیں اور اس میں جو ہے ملوث ہیں, اور بھی آپ کے ہیلتھ کے بندے ملوث ہیں. تو شوکت مجھ سے اسمبلی میں بھاگ گیا. شوکت ایون میرا دوست تھا شوکت یوسفزئی, میرے ساتھ وہ میرے پاس بہت قریب تھا, مزید میں نہیں کہنا چاہتا کچھ, لیکن وہ مجھ سے اسمبلی کے اندر ہی بھاگ گیا کہ یار بس اس کے اوپر آپ چھوڑو. تو یہی لوگ ملوث تھے نا, اس کے منسٹر ملوث تھے. اگر ہم نے کسی روڈ کے اوپر بات کی ہے کہ یار یہ روڈ ہے, یہ خراب بن رہا ہے, اور اس میں جو ہے کمیشن کی بات ہے, آپ کمیشن کر رہے ہیں, تو یہ فرحان بھائی میں آپ کو سمپل سی بات بتا دوں, یہ لوگ ابھی قرآن اٹھا کر بات کر رہے ہیں نا, قرآن اٹھا کر حلف لے رہے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ ہوں گے. تحریک انصاف کا مجھے کوئی ایسا MPA دکھا دے جو قرآن کے اوپر حلف اٹھائے کہ میں نے خیبر پختونخوا میں 5 سال یا 10 سال بطور MPA گزارے ہیں اور میں نے 1 روپیہ کرپشن نہیں لیا. یہی تحریک انصاف کی حکومت تھی جو ٹھیکیداروں سے وہ اپنا حصہ کرپشن کے ذریعے جو ہے وہ لیتے تھے پرسنٹیج. تو عدنان بھی آپ ان کے خلاف ایکٹیو کب سے پھر ہونا شروع ہوئے؟ 2013 کے بعد میں نے آواز اٹھانا شروع کر دیا. 2013 کے بعد میں نے آواز اٹھانا شروع کر دیا. اس وقت ہم فیس بک کے اوپر زیادہ ایکٹیو ہوتے تھے. پارٹی کا میرے پاس ایک پیج تھا, کچھ 1.4 ملین کا وہ ٹویٹر اکاؤنٹ تھا, بہت بڑا پیج تھا, لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر کہہ نہیں سکتے تھے. تو فیس بک کے اوپر میں نے آواز اٹھانا شروع کر دیا. وہ اسٹیٹمنٹ میں نے پڑھے ہوئے کہ میں باقاعدہ کہتا تھا, بائی نیم میں کہتا تھا, شہرام ترکے کو ٹارگٹ کرتا تھا, عاطف خان جو منسٹر تھا ایلیمنٹری ایجوکیشن کا اس کو ٹارگٹ کرتا تھا, شوکت یوسفزئی کو ٹارگٹ کرتا تھا, ایون وزیر اعلیٰ صاحب کو
ہمارے بزرگ ہے لیکن اس کو بھی ٹارگٹ کرتا تھا کہ آپ کیوں اس کے اوپر ایکشن نہیں لے رہے. بلین ٹری سونامی کے اوپر سب سے زیادہ تنقید میں نے کی ہے. احتساب کمیشن کا خاتمہ کہ فرحان بھائی یہ تو بالکل سمپل بات ہے کہ عمران خان نے کہا میں کرپشن کا خاتمہ کروں گا اور جب آ گیا تو خیبر پختونخوا میں احتساب کمیشن بنا دیا. چند دن بعد جب احتساب کمیشن نے کیسز اٹھائے تو اس لوگوں نے کرپشن کے خاتمے کرنے کی بجائے احتساب کمیشن کا ہی خاتمہ کر دیا. تو یہ تو سمپل کلیئر اوپن اینڈ کلیئر. تو اس کے علاوہ پھر عدنان بھائی پھر آہستہ آہستہ آپ نے مطلب پھر 2018 تک آپ پھر فل ان کے اینٹی ہو گئے تھے یا پھر اس کے بعد آپ 2015 تک 2015 تک آپ پھر فل اینٹی ہو گئے. 2015 آخری لاسٹ اسٹیج تھا کہ 2015 تک بالکل ہم مطلب یہ وارننگ اور یہ اس طرح کی باتیں کر کے ہم کہہ رہے تھے. لیکن پھر آخر میں یہ ہوا کہ ایک مرتبہ پرویز خٹک صاحب علی امین گنڈاپور اور عمران خان میں بنی گالا چلے گیا, یہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو بس ہم تو منہ پٹ بندے ہیں. میں نے سامنے عمران خان کے سامنے میں نے پرویز خٹک صاحب کے اوپر تنقید کر دی. علی امین اس وقت جو ہے منسٹر تھا ریونیو کا, علی امین کے اوپر میں نے تنقید کر دی. میں نے عمران خان کو سامنے کہہ دیا, میں نے کہا سر یہ 2 کروڑ روپے میں تو آپ کے پٹواری ایک جگہ سے تحصیلدار ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں تبدیلی لائیں گے, خاک تبدیلی ہے. تو بس ان لوگوں کے اوپر پسینے آ گئے کہ یہ کیا ہوا. تو پھر خان صاحب نے تو مجھے چپ کرا دیا کہ چپ کر جاؤ کیونکہ اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. لیکن میں نے سامنے بات کر دی, بس وہیں سے آغاز ہو گیا, پھر میدان میں کود پڑے گئے. تو عدنان بھائی عمران خان کے ساتھ بھی آپ کا کافی انٹریکشن رہا اس پورے عرصے کے دوران, تو آپ نے ان کو کیسا پایا؟ تھوڑا سا وہ بھی بتائیں کہ کیا وہ نیت کے لحاظ سے یا نیچر کے لحاظ سے واقعی ایسے ہیں جیسے وہ میڈیا پر اپنی تقریروں میں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ میں اکثر جب بھی ڈیجیٹل میڈیا پر ان پر تنقید کرتا ہوں تو ایک چیز میں تسلیم کرتا ہوں کہ اگر میں نے عمران خان کو پرسنلی نہ دیکھا ہوتا, نہ ملا ہوتا, نہ جانا ہوتا, تو آج میں بھی شاید وہی کچھ کر رہا ہوتا جو آج کے دور کے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کرتے ہیں کہ بھائی جان جہاد سمجھ کے ہر بندے کے پیچھے چڑھ جاؤ, اس کو گالیاں دو, اس کو پیچھے پڑھو کہ تم جی کرپشن کے ساتھی اور اس طرح کی باتیں کرتے ہو فضول قسم کی. تو ہم بھی ایک دور میں کیا کرتے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں نے عمران خان کو ایک ذاتی حیثیت میں دیکھا اور میں نے ان سے بہت سی ایسی چیزیں ان کے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں جس کے بعد مجھے لگا کہ یار جو باتیں یہ شخص کہتا ہے وہ باتیں ہوتی نہیں ہیں. تو آپ کا جو ایک پرسنل انٹریکشن تھا وہ کیسا رہا اس پورے ٹاپک کے اوپر؟ فرحان بھائی میں آپ کو سمپل سی بات بتا دوں کہ وہ ایک محاورہ ہے کہ کودا پہاڑ نکلا چوہا. عمران خان کو ہم جتنا گریٹ لیڈر سمجھتے تھے, عظیم لیڈر سمجھتے تھے, بہت ہوشیار سمجھتے تھے, امت مسلمہ کا لیڈر سمجھتے تھے, حقیقت میں ابھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر کچھ دوست اس کے اوپر جان دے رہے ہیں کہ وہ حقیقت میں اسی طرح ہے. لیکن یہ ایک آرٹیفیشل پرسنالٹی ہے اس کی. ہم تو قریب رہ چکے ہیں اس کے ساتھ, ایک فلیٹ میں رہ چکے ہیں, ایک گاڑی میں ہم نے ٹریولنگ کیا ہے اس کے ساتھ, قریب سے اس کی باتیں سنی ہے, ہمیں ٹاسک دیے ہیں, ہمیں ٹارگٹ دیے ہیں, ہم نے وہ اچیو کیے ہیں. لیکن جو بات میں نے کہہ دی کہ کودا پہاڑ نکلا چوہا, تو وہی حقیقت ہے کہ عمران خان کے بارے میں اگر ایک بات میں کروں تو وہ منافق ہے. آپ کو بات ایک کرے گا اور کام آپ سے دوسرا لے گا. منافق ہے. اس کے بات میں, اس کے کردار میں, اس کے کام میں زمین آسمان کا اس میں فرق ہے. وہ اپنے بات کے اوپر ٹکنے والا بندہ نہیں ہے. یہ اپنی بات کی کوئی مثال دینا, ہمیں کوئی ایگزامپل دیں گے پھر سمجھ آئے گی. کوئی مثال دیں. سب سے بڑی مثال میں نے آپ کو اس کا جو تحریک انصاف کا بیانیہ تھا کرپشن کا خاتمہ, تو میں یہی سب سے بڑی مثال ہے کہ ایک میرا لیڈر ہے, اس نے کہا کہ بھائی آپ آ جاؤ کرپشن کے خاتمے کے اوپر جو ہے آپ نے پارٹی کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے, پارٹی کو نوجوانوں کو لے کے آؤ. ہم لے کے آ گئے نوجوانوں کو پارٹی میں کرپشن کے خاتمے کے اوپر لوگ آ گئے. تو کیا کرپشن کا خاتمہ ہوا؟ تو عدنان بھائی چلیں ٹھیک ہے, یہ تو آپ کا ایک گلا شکوہ بنتا ہے, لیکن اب یہاں پر اس پوڈ کاسٹ میں دیکھیں میری سوچ تو وہی ہے جو آپ کے والی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ جو پی ٹی آئی والے یہ سنیں گے آبویسلی ان کے ذہنوں میں بڑے سوال آئیں گے. تو میں پی ٹی آئی والا بن کے آپ سے سوال کروں کہ یہ جو گلے شکوے آپ کر رہے ہیں, یہ تو پی ٹی آئی میں جو باقی نوجوان لیڈرشپ ہے, جیسے لیٹ سپوز آپ نے مراد سعید کا نام لیا یا یہ باقی وزیر ہو گئے, تو ان کے ذہنوں میں بھی تو یہ چیزیں ہوں گی, تو پھر یہ کیوں نہیں بولے اور یہ کیوں خاموش ہو گئے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ فرحان بھائی 2013 میں جب ہماری حکومت بنی خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی, تو یہی منسٹر تھے, یہی ایم پی ایس تھے کہ یہ میرے سامنے یہ روتے تھے, یہ منسٹر روتے تھے, یہ خود اپنے منہ سے کہتے تھے کہ عمران خان میں فرعونیت ہے, ہم کام نہیں کر سکتے, ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری منسٹری کون چلا رہا ہے. یہ میں نے جن کے نام لیے ہیں وہ بھی روتے تھے. میں آپ کو بتا دوں کہ اشتیاق ارمڑ منسٹر تھا, وہ روتا تھا. علی امین گنڈاپور
وہ الیمین گنڈاپور سیٹ تھا. الیمین گنڈاپور ڈائریکٹ عمران خان کے ساتھ تھا, وہ سیٹ تھا. اس کے علاوہ جتنے بھی منسٹر ہیں وہ سب روتے تھے. ہاں, پرویز خٹک گروپ وہ بھی سیٹ تھا. پرویز خٹک صاحب کے اپنے جو بندے تھے, جو منسٹر تھے, وہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتے تھے. تو میں کہوں کہ وہ منسٹر نہیں تھے, بلکہ وہ اس کے پاس وزیر اعلیٰ کا پاور تھا, وہ استعمال کرتے تھے. لیکن جو ایم پی ایس تھے, اسپیشلی جو ایم پی ایس تھے, منسٹروں سے ہٹ کر ایم پی ایس کے اوپر آتے ہیں, تو یہ لوکلی مردان, نوشہرہ, چارسدہ, یہی ایم پی ایس یہ روتے تھے. یہ کہتے تھے یار ہماری بات کوئی نہیں سن رہا, ہم خود اپنے اضلاع میں کام نہیں کر سکتے, کوئی ہمارے منہ کے اوپر, ہم نے لوگوں سے ووٹ لیا ہے, ہمارے منہ کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہا, ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. کرپشن خاتمے کے اوپر ہم کس کو بات کریں؟ اگر ہم پولیس میں, فار ایگزامپل, ہم پولیس میں بات کریں کہ یار یہاں پر یہ اسی چو کرپٹ ہے یا ڈی ایس پی کرپٹ ہے, آگے سے ہمیں تانے کے اندر چھوڑتے ہی نہیں ہیں. اب آپ سوچیں کہ ایک ممبر اسمبلی ہو اور اس میں اس کو گیٹ میں سپاہی کھڑا کرے کہ بھائی آپ اندر نہیں آ سکتے, گاڑی لے کے اندر نہیں آ سکتے, گاڑی باہر کھڑا کرے, تو خواہ ہو جاتی ہے نا, بے عزتی ہو جاتی ہے. تو پھر اس ایم پی ایس کو اسی طرح وہ کرتے تھے, بے عزت ہونا پڑتا تھا. اسی طرح آپ اگر سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ کی مثال لے لیں تو آپ کو ایک سی این جو ہے اندر آنے نہیں دے رہا ایک ایم پی اے کو, تو اس ایم پی اے کے کام نہیں ہوتے تھے. پھر یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہی پی ٹی آئی 2018 میں دوبارہ سے خیبر پختونخوا جیت جاتی ہے. اور جہاں تک میں جانتا ہوں یہ تو کے پی کے کی تاریخ ہے کہ پہلی دفعہ کوئی پارٹی 2 دفعہ اقتدار میں آئی. تو اگر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تو پھر یہ 2018 میں کیسے جیت گئے؟ فرحان بھائی کیسے جیتے اس ٹاپک کے اوپر تو میں نہیں جاؤں گا, وہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت یہ کیسے جیتے, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کیسے جیتے ہیں یہ. اور جب میں دوسری بات کروں تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جب عمران خان کی گورنمنٹ 2013 سے 2018 تک تھی, تو 2018 میں یہ ایک عام نعرہ تھا, کیونکہ اس کے پاس کارکردگی کچھ بھی نہیں تھی. اگر لوگوں کو یہی ایم پی ایس تھے, جب یہ لوگوں کے پاس جا رہے تھے تو کارکردگی اس کے پاس کوئی نہیں تھی کہ خیبر پختونخوا میں 5 سال میں وہ تبدیلی کہاں پر تھی, 350 ڈیمز کہاں پر ہیں. ابھی تک کسی کو گوگل کے اوپر بھی سرچ کرے تو آپ کو نہیں ملیں گے کہ 350 ڈیم میں تحریک انصاف 5 ڈیم کے نام نہیں بتا سکتے, 5 کالجز کے نام نہیں بتا سکتے, 5 یونیورسٹیوں کے نام نہیں بتا سکتے, 5 ہسپتالوں کے نام نہیں بتا سکتے, 5 یتیم خانوں کے نام نہیں بتا سکتے, 5 شاہراہوں کے نام نہیں بتا سکتے, 5 وارڈوں کے نام بھی یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم نے کسی اسپتال میں 5 وارڈز بنائے ہیں. تو ووٹ تو پڑتا ہے آپ کو کارکردگی کے بنیاد پر. لیکن اس وقت ہوا کیا کہ جو دوسری جماعتیں تھیں ان کو باندھا گیا, ان کے ہاتھ پیر باندھے گئے, اور جو ہوا تفصیل میں نہیں جاؤں گا, وہ آپ کے سامنے. اچھا, تو نان بھائی آج کل جو ہمیں سننے میں آ رہا ہے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی کی جی بڑی ویو چل رہی ہے خیبر پختونخوا میں, اور جی بڑے نوجوان جو ان سے اکٹھے ہوئے ہیں اور سارے جی نعرے بازیاں کر رہے ہیں. پھر وہ شیر افضل مروت جا کے ادھر جی بڑی بڑی ریلیاں اور جلسے نکال رہے ہیں. تو یہ پھر کیوں ہو رہا ہے؟ فرحان بھائی, یہ میں مانتا ہوں کہ تحریک انصاف کے پاس کراؤڈ ہے, لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کو ٹوٹل ووٹ کتنے پڑے ہیں. یہ دیکھنا چاہیے کہ خیبر پختونخوا میں آپ 2018 میں دیکھ لیں تحریک انصاف کو ووٹ کتنے پڑے ہیں. ٹوٹل ووٹ کے 35% تحریک انصاف کو پڑے ہیں. جب حکومت بنایا ہے, حکومت کس نے بنایا ہے؟ حکومت پرویز خٹک صاحب نے بنایا ہے, اور حکومت بنانے کے لیے پرویز خٹک صاحب نے گٹھ جوڑ کی ہے, وہ عمران خان نے نہیں بنایا تھا. اب اگر ووٹ بینک کے اوپر آ جائے تو فرحان بھائی تحریک انصاف کو میں نے پہلے بھی کہا, اب بھی کہتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کی جماعت ہے, ایک آرٹیفیشل جماعت ہے, غیر تربیت یافتہ جماعت ہے. اس کے پاس وہ کراؤڈ نہیں ہے کہ فار ایگزامپل میں پشاور کی بات کروں, پشاور کیپٹل ہے کے پی کا, کہ پشاور میں یہ پورا پشاور جو ہے یہ تحریک انصاف کے پاس ہے. پشاور میں تحریک انصاف 5000 بندے نہیں نکال سکتی. 5000 بندوں کا جلسہ یہ پورے پشاور میں تحریک انصاف, یہ چیلنج ہے, یہ تحریک انصاف نہیں کر سکتی. اب یہ کریں گے کیا؟ یہ پشاور میں جلسہ کریں گے تو اس کے لیے یہ کال دیں گے, پشاور کیپٹل ہے مردان, چارسدہ, نوشہرہ, سوابی, کوٹ, درا دم خیل, اور وہاں پر یہ علاقہ غیر تک, یہ جمرود تک, یہاں تک یہ کال دیں گے. تو 2,000 لوگ ایک ڈسٹرکٹ سے یہ آئیں گے. تو یہ لوگ پشاور میں جمع ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر پھر پنجاب کو, بلوچستان کو اور سندھ کو یہ لگ رہا ہے کہ اوے بھائی پورا پشاور جو ہے وہ امڑ آ گیا. وہ پورا پشاور نہیں ہوتا. وہ یہ لوگ یہ ٹریکس استعمال کرتے ہیں. یہ دوسرے اضلاع سے 1,000 2,000 یوتھ یہ جو ہے یہ اکٹھا کر کے لاتے ہیں. اور عمران خان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو ایسا فتنہ ملا ہے جو بے روزگار ہے. روزگار تو اس نے کچھ دیا ہی نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو زیادہ تر لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بے روزگار ہیں؟
زیادہ سارے کے سارے تو بے روزگار ہے. اب کوئی بندہ روزگار کے اوپر ہو تو وہ یہ حرکتیں کرتا ہے, یا جو یوتھ یہ کرتے ہیں, یہ بندروں والی حرکتیں کس سیاسی جماعت سے ہوگا؟ یہ تو صرف یہی یوتھ یہ ہے کہ یہ کرتے ہیں, بے روزگار ہے سارے کے سارے, 10 سال سے اوپر 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. اور عمران خان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اگر آپ پھر تحریک انصاف کے کارکنوں کو دیکھیں تو یہ گھر میں بھی بے عزت ہو رہے ہیں قسم سے. میں اچھا نامی, کل میں نا ٹویٹر پر دیکھ رہا تھا تو آپ کی بات کرتے کرتے ایک ویڈیو میرے سامنے آئی کہ اس میں ایک وہ بابا جی ہیں, انہوں نے پی ٹی آئی کا ڈریس پہنا ہے, وہ لال رنگ کا کرتا ہے, شاید سبز رنگ کی شلوار ہے, اچھی بلی داڑھی ہے, اور وہ ادھر سے کلا بازیاں لگاتے جا رہے ہیں, اور وہ سارے جلسے میں لوگ اس کی ٹک ٹاکیں بنا رہے ہیں, اور وہ جو بندہ مائک پہ ہے وہ بھی تالیاں بجا رہا ہے. تو جو میں تو ایک پنجابی ہوں, لیکن جو ہمیں ایک خیبر پختونخوا کا کلچر پتہ تھا, وہاں پر بزرگوں کو ایک عزت دی جاتی تھی, ایک رسپیکٹ کا کلچر تھا. تو یہ کیا مناظر ہیں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ مطلب بزرگ لوگ بڑی بڑی داڑھیوں کے ساتھ الٹی کلا بازیاں لگا رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرحان بھائی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو آپ نے بات کر دی یہ ہوتی ہے مائنڈ سیٹ. جو بات میں نے آپ کو کر دی کہ تحریک انصاف کے ورکر یہ بیسیکلی دماغی طور پر یہ نارمل نہیں ہے, یہ اب نارمل ہے. اب یہ وہ بزرگ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کلا بازیاں اپنے اس کا کوئی امیدوار ہے ان کے سامنے جو ہے وہ 2-3 راؤنڈ لگا دیتا ہے. اور اس طرح آپ دیکھ لیں کہ تحریک انصاف کے جلسوں میں جو حرکتیں ہو رہی ہے, عورتیں جو حرکتیں کر رہی ہے, میں مطلب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن جو ڈانس ہوتا ہے چوک میں وہ لیک ہو گیا ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ دھرنوں کے اندر جلسوں کے اندر جو کچھ ہوا ہے, اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایک بندہ جو ہے وہ کمبے کے اوپر چڑھ کے ہاتھ اس نے تاروں کے اوپر لگا دیا. عمران خان کا اسٹیج گستاخی کے لیے کتنی مرتبہ استعمال ہوا, کئی مرتبہ بچہ اس کے اوپر اسٹیج کے اوپر گستاخی کرتا ہے. وہ میں دیکھی ویڈیو پر چلے اس کو ابھی فی الحال, لیکن یہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ میں مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک دماغ خراب فتنہ ہے. تو یہ یہاں پر جو ہے یہ اکٹھا ہو گیا ہے اسی جھنڈے کے نیچے. جو اب نارمل لوگ ہیں وہ یہاں پر اس جھنڈے کے نیچے. نان بھائی جب آپ ان کی کرپشن کی کہانیاں بتانے لگے 2015 میں, تو آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ شوکاز نوٹس ملا پارٹی کی طرف سے؟ ہاں پارٹی کی طرف سے. ابھی بھی نہیں, جو پی ٹی آئی کے سپورٹر سے وہ آپ کے پیچھے نہیں پڑے کہ عدنان بادشاہ کتنے میں بک گئے؟ نہیں, یہ اللہ کا فضل ہے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو پتہ ہے. پی ٹی آئی کے سپورٹرز خود بھی, آپ کو میں بتا دوں, جو نظریاتی لوگ ہیں تحریک انصاف کے ساتھ, جو اس وقت عمران خان کے ساتھ جس نظریے کے اوپر آئے تھے, نظریہ کیا ہوتا ہے یہ کہ ایک بندے کے ذہن میں ایک بات ہے کہ میرا ملک ایسا ہونا چاہیے. ادھر سے عمران خان نے نعرہ لگا دیا کہ میں یہ چیز کر رہا ہوں, تو وہ دونوں آپس میں مل گئے. یہی نظریہ ہوتا ہے کہ ملک کے لیے بہتری کا سوچنا. تو جو نظریاتی لوگ تھے تحریک انصاف میں, تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ عمران خان عدنان بادشاہ جو بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں, تو الحمدللہ مجھے اس قسم اچھا نان بھائی ایک سوال نا میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, اور میرے ذہن میں نا بہت عرصے سے گردش کر رہا ہے کہ جس طرح آپ عمران خان کو پرسنلی جانتے تھے, میں جانتا رہا ہوں, تو پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو کہ مجھے ملتے رہے, نوجوان تھے, اور وہ ان کا بھی عمران خان سے انٹریکشن رہا. ایک وہ کوئٹہ والے بھی ہیں, تو وہ لوگ جب بھی مجھے ملتے تھے انہوں نے گلے شکوے کیے کہ عمران خان نے ہمیں پارٹی ٹکٹ کے لیے اگنور کر دیا, ہمیں جی وہ موقع نہیں دیا جا رہا. اور بڑے بلکہ خیبر پختونخوا سے میری سوشل میڈیا ٹیم میں بڑے لوگ تھے جو کہ سارا دن ہمیں بتاتے تھے کہ فلانا وزیر کرپٹ ہے. جس طرح سے آپ باتیں کر رہے ہیں بالکل ایگزیکٹلی ایسی باتیں کرتے. لیکن آج کے دور میں دیکھتا ہوں تو وہ لڑکے آج بھی جالے ہیں, وہ جی جھنڈے بھی اٹھائے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہمیں گولی مار دے, ہم عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود ایسی حرکتیں وہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو کوئی اس کی کوئی سمجھ آئی ہے؟ کیونکہ یہ میرے لیے ایک مسئلہ ہی بنا ہوا ہے, مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. فرحان بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ہم شیئر کرتے تھے کہ دوائی 3 وقت لینی ہے, ڈاکٹر کا ایک سلپ ہوتا تھا اور اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا اوپر کارنر میں ووٹ بلے کو دینا ہے, ووٹ بلے کو دینا. بالکل میں اچھا اس کے علاوہ ہمیں ایسے بچے بھی ملتے تھے, نوٹ بک ہمیں ملتے تھے کہ ٹیچر اس کے لیے ہوم ورک دیتا تھا تو ساتھ لکھتا تھا کہ والدین کو کہنا ہے کہ ووٹ بلے کو دینا ہے. یہی لوگ تھے, یہی لوگ تحریک انصاف لے کے آئے تھے. ابھی وہ لوگ کدھر ہیں؟ وہ تو غائب ہے, وہ غائب ہے. یہی بات میں کہہ رہا ہوں. اور جو دوسرے آپ کو اور مجھے نظر آ رہے ہیں کہ وہ اس وقت بھی چیخ رہے تھے چند بے روزگاروں کا ٹولہ ہے, تو اس کو بدقسمتی یہ ہے کہ میں نے فضل الرحمان صاحب کو میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دے. عام معافی کا اعلان ہونا چاہیے
کیونکہ اگر مولانا صاحب یا عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف والوں کے لیے عام معافی کا اعلان کریں گے تو آپ دیکھیں گے تحریک انصاف میں کوئی بندہ ابھی وہ کسی پی ٹی آئی والے کو آنے نہیں دیتے، تو وہ نہیں چھوڑ، مطلب اسی طریقے سے وہ چھوڑ نہیں رہے. یہ جو ووٹرز آ رہے ہیں لیکن یہ جو حرکتیں کر رہے تھے اور یہ جس کے اوپر ٹپا لگا ہوا ہے تو وہ کسی جماعت کوئی اس کو شامل ہی نہیں کر رہا. تحریک انصاف والوں کی تو بدقسمتی یہ ہے کہ تحریک انصاف والوں کو کوئی اپنے جماعت بھی نہیں چھوڑ رہا. مطلب ان کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مرضی قیادت ہے، وہ جب دوسری پارٹیوں سے رابطہ کرتی ہے تو وہ پارٹیاں ان کو انکار کر رہی ہیں کہ ہم آپ کو نہیں لے سکتے. اس طرح انکار کر دیتے ہیں جس طرح کرونا کے مریض کو دیکھ کر لوگ ماسک پہنتے ہیں. تحریک انصاف کی قیادت کو دیکھ کر خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعتیں بالکل اسی طرح منہ چھپا کر اس سے جو ہے وہ کر دیتے ہیں. تو اگر وہ بندہ سیاسی طور پر بڑا مضبوط ہو اور وہ ووٹ بھی لے سکتا ہو تو پھر بھی اس کو انکار چلے گئے ہیں اس سے. خیبر پختونخوا میں کون مضبوط امیدوار ہے تحریک انصاف؟ چلیں پھر عدنان بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں جو الیکشن ہونے والا ہے آپ کا کیا اندازہ ہے؟ کتنے فیصد ووٹ پی ٹی آئی کو ملیں گے، کتنے فیصد جے یو آئی کو ملیں گے، کتنے اے این پی کو ملیں گے؟ اور یہ آپ نے اندازہ دیتے ہوئے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ یوٹیوب پہ جا رہا ہے اور اگر آپ کا اندازہ غلط ہوا تو کل کو ان لوگوں نے اس کو ٹویٹر پہ لگا کہ آپ کو شرمندہ بھی کرنا ہے. تو آپ تیرا اس پہ آپ سوچ سمجھ کے ہمیں ایمانداری سے بتا دیں آپ کا کیا تجزیہ؟ فرحان بھائی، ہم وہ لوگ ہیں جس نے تحریک انصاف بنایا ہوا ہے. ہم وہ لوگ ہیں، ہمارا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا، کبھی غلط نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتا دوں تحریک انصاف میں جو ٹھیکیدار ہے، جو قبضہ مافیا ہے، جس کے پاس ٹکٹ سے خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ لیں ایک بہت بڑا گیم ہو گیا ہے تحریک انصاف کے ورکروں کے ساتھ. جو وزیر اعلیٰ کے امیدوار تھے ان لوگوں کے پاس صوبائی اسمبلی کا سیٹ ہی نہیں ہے. ان کو نیشنل اسمبلی میں جو ہے وہ پھینکا گیا ہے. صوبائی اسمبلی کا سیٹ وزیر اعلیٰ کا واحد امیدوار ہے وہ ہے علی امین گنڈاپور، اس کے پاس ہے، کوئی دوسرا اس کے مد مقابل بھی نہیں ہے. اب تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو اپنے کارکنوں کو ہے، جو اپنے دوسرے امیدواروں کو ہرا رہے ہیں. اور گروپنگ ہے، آپ کو پتہ ہے شیر افضل مروت گروپ ہے، بشرا بی بی گروپ ہے، علی امین گروپ ہے. نہیں، خیبر پختونخوا میں بھی بشرا بی بی گروپ؟ ہاں، خیبر پختونخوا میں تو سب سے اسٹرانگ گروپ بشرا بی بی اس میں کون ہے؟ اس میں یہ وکلا وغیرہ جو آئے ہوئے ہیں. اچھا یہی جو ہے یہ بشرا، بیسیکلی بیرسٹر گوہر گروپ یہ بشرا بی بی کا گروپ ہے. عاطف خان کا گروپ ہے، شیرام ترکے گروپ ہے، اسد کیسر گروپ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ہے. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا گروپ ہے فرحان بھائی، اس کے اوپر سوشل میڈیا کا یا الیکٹرانک میڈیا کا نظر ہی نہیں ہے. جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں تحریک انصاف کے ابھی جو امیدوار کھڑے ہیں جس کو یوتھ یہ ووٹ دے رہے ہیں تو بیسیکلی وہ تحریک انصاف کے امیدوار نہیں ہے، وہ پرویز خٹک صاحب کے امیدوار ہیں. اچھا، وہ پرویز خٹک صاحب کے امیدوار ہے. پرویز خٹک صاحب کے اس کے پشت پہ پرویز خٹک صاحب ہے. جب الیکشن ہوگا 10-15 سیٹ جب وہ لیں گے تو وہ لوگ سیدھا آپ دیکھیں گے وہ پرویز خٹک صاحب کی جولی میں آ کے بیٹھ جائیں گے، وہ تو ملیں گے ہی نہیں. اس طرح نیشنل اسمبلی میں جو امیدوار ہے فرحان بھائی، میں آپ کو بتا دوں خیبر پختونخوا میں اس کے پشت پہ جہانگیر ترین صاحب ہے. وہ جہانگیر ترین صاحب کے دوست تو آلریڈی تو وہ جہانگیر ترین صاحب تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یوتھیوں کے پاس بچا ہی کیا ہے. ابھی آپ کو اگلا وزیر اعلیٰ کس پارٹی کا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو اے این پی کا نظر آ رہا ہے یا جمعیت علماء اسلام؟ فرحان بھائی، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ تحریک انصاف والے انشاءاللہ یہ پوڈ کاسٹ جو ہے یہ اندر ریکارڈ ہوگا. یہ تحریک انصاف والے آپ دیکھیں گے یہ ابھی سانحانومی کے طرز کا اور کچھ کر بھی نہیں سکتے الحمدللہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ ابھی سے تحریک انصاف والوں کو تو میں ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوٹے خرید لو، کیونکہ آپ کے امیدوار جو ہے وہ آپ کے امیدوار نہیں ہے، وہ پرویز خٹک صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے امیدوار ہے. ووٹ آپ دو گے انشاءاللہ لیکن وہ امیدوار اس کے ہیں. لوٹے ابھی سے خرید لو، آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. یہ اس کی پوزیشن ہے. اور جو آپ نے بات کی خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی، تو وزیر اعلیٰ جو خیبر پختونخوا میں آ رہا ہے جو مجھے اندازہ ہے تو میں پرویز خٹک صاحب کو دیکھ رہا ہوں. اچھا، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ مجھے اس طرح ہمیں تو نیٹ پہ پی ٹی آئی والے بتاتے ہیں ان کے جلسوں میں لوگ ہی نہیں ہوتے. وہ کوئی کہتے ہیں ان کے جلسے میں 20 لوگ تھے، کوئی کہتے ہیں 30 لوگ تھے. ہمیں تو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. پرویز خٹک نے اپنے امیدوار تحریک انصاف کو رینٹ پہ دیے ہوئے ہیں. وہ تو خرید رہا ہے پرویز خٹک صاحب، اور اس کو آلریڈی جو ہے یہ لوگ کر رہے ہیں. پرویز خٹک صاحب نے تو اپنے امیدوار بھی کھڑے نہیں کر دیے. تو عدنان بھائی، جہاں پر ہم پی ٹی آئی کا مذاق اڑا رہے ہیں وہاں پر مطلب میں بھی ان کا سارے دن سوشل میڈیا پر مذاق اڑاتا ہوں، لیکن اگر میں دل سے بات کروں تو مجھے دل میں کہیں نہ کہیں ایک تکلیف بھی ہوتی ہے کہ یار میں ایک پارٹی کا حصہ رہا ہوں، ہم نے ایک مل کے خواب دیکھا ملک تبدیل کرنے کا، ہم کیسے اس حالت پہ پہنچ گئے، یہ کیا ہوا. تو بلکہ ابھی آج وہ ترین صاحب کا بھی میں نے دیکھا، اسامہ ٹی وی پہ ابھی انٹرویو دے رہے تھے اور اس میں بھی وہ یہی ساری بات کر رہے تھے. تو مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ آپ کو بھی یہ سارا بتاتے ہوئے جہاں پر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ لوگ پی ٹی آئی کا مذاق اڑا رہے ہیں یا طنز کر رہے ہیں،
وہاں پر دل میں کہیں نہ کہیں دکھ ہوگا. تو وہ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا میں غلط بات کر رہا ہوں؟ فرحان بھائی جو آپ نے بات کر دی نا کہ تحریک انصاف ایک باغ تھا اور اس کو ہم نے لگایا ہوا تھا، اور سب سے بڑا دکھ جو مجھے ہوتا ہے تو وہ ہے خیبر پختونخوا کا. پاکستان کی بات تو بہت بڑی بات ہے، میں اپنے ڈومین میں بات کروں گا کہ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کی زندگیاں تحریک انصاف میں تباہ و برباد ہو گئی، ان کے تعلیم، ان کی ڈگریاں تباہ ہو گئی، اور ایسے اساتذہ کرام ڈاکٹرز موجود ہیں جن کے جابس تباہ ہو گئے تحریک انصاف میں. فرحان بھائی اس کے علاوہ ہمارے خیبر پختونخوا کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہاں پر پردے کا نظام بہت زیادہ ہے، لیکن عمران خان ریاست مدینہ، تبدیلی، سونامی، کرپشن کا خاتمہ، روزگار، امن، دہشت گردی کا خاتمہ، اس کے لیے ہمارے وہ خواتین بہنیں جس کا چہرہ ڈاکٹر نے بھی نہیں دیکھا تھا وہ بھی دوپٹہ اتار کر میدان میں آ گئی. تو تحریک انصاف کے لیے لوگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہے، اور اگر میں کہوں فرحان بھائی تو لوگوں کے کم از کم 15 سال یہ ضائع ہو گئے. اور خیبر پختونخوا کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا فرحان بھائی، جب 2013 میں ہم نے حکومت لیا تو اس وقت 87 ارب روپے خیبر پختونخوا قرضہ تھا کے پی پر. جب ہم نے 2018 میں الیکشن، ابھی جو حکومت ریسنٹلی جب ریزائن دیا گیا تو خیبر پختونخوا کے اوپر 1000 ارب روپے کا قرضہ ہے. 1000 ارب روپے، 10 گنا زیادہ یہ چڑھ گیا ہے. تو یہ کہاں سے ہوگا؟ تو عدنان بھائی جو پی ٹی آئی حکومت سے پہلے کے این پی کی حکومت تھی اس کے اوپر بھی بڑے طرح طرح کے الزام لگتے رہے کہ جی انہوں نے بڑی کرپشن کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ دونوں حکومتوں کو کمپیریزن میں دیکھیں، ایک طرف اے این پی کی حکومت ہے، ایک طرف پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دونوں میں سے زیادہ بہتر کون سی تھی؟ فرحان بھائی اگر آپ دیکھ لیں، پتھر اس درخت کے اوپر پڑتے ہیں جہاں کے اوپر پل ہو. باردار درخت اسے کہتے ہیں، وہاں پر ہی لوگ پتھر پھینکتے ہیں تاکہ اس سے کچھ گرے. جو سوکھا ہوا درخت ہو اس کے اوپر کوئی پتھر نہیں پھینکتا. تو اگر ہم کمپیریزن کریں عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت کی، 5 سال اس نے حکومت کی ہے، اور ہم کمپیریزن کریں تحریک انصاف کے 10 سالہ حکومت کی، تو عوامی نیشنل پارٹی اور تحریک انصاف کی حکومت میں آٹے اور نمک کے برابر اتنا موازنہ ہوگا. تحریک انصاف نمک کے برابر اور اس کا 5 سالہ حکومت آٹے کے برابر. آپ 40 سے زیادہ ان لوگوں نے یونیورسٹیاں بنائی ہے، روڈ، بہت زیادہ پروجیکٹس ہے. میں مطلب عوامی نیشنل پارٹی کا اتنا مجھے وہ میں نہیں ہوں کہ میں زیادہ بات کروں، لیکن جہاں سپورٹر نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی مانے جہاں کے اوپر میں اپنے گھر کی بات کروں فرحان بھائی، میرے گھر سے نکل کر آپ کو جو ہے یہ 50 کلومیٹر کا رنگ روڈ ہے، عوامی نیشنل پارٹی نے بنایا ہے. روڈوں کا جال بچایا ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، آپ دیکھ لیں. ہسپتالوں کا جال بچایا ہوا ہے، یونیورسٹیوں کا جال بچایا ہوا ہے، روزگار کتنا زیادہ دیا تھا، اسکالرشپ کتنا زیادہ دیا تھا، یہ عوامی نیشنل پارٹی نے. تو چلے عدنان بھائی یہ تو بتائیں آپ اس وقت ووٹ کس کو ڈال رہے ہیں؟ تو ووٹ تو ابھی تو مولانا صاحب کو ڈالوں گا. مولانا صاحب کو ڈالیں. تو دیکھیے جی مولانا کے سپورٹر بھی ماشاء اللہ سے بول رہے ہیں کہ جی ہمیں ان کے، لیکن میرے خیال سے مولانا صاحب کو پہلے موقع بھی نہیں ملا. جی لیکن صرف یہ ہے کہ تحریک انصاف کا جو اپنا ووٹ بینک ہے جو تحریک انصاف سے ابھی ناراض ہے، تو وہ سارا کا سارا اگر میں آپ کو بتا دوں 40% ووٹ یہ مولانا صاحب کو جائے گا. 40% مولانا صاحب کو جائے گا. مولانا صاحب کو جائے گا. یہ آن دا ریکارڈ یہ بات آپ رکھ لیں، کیونکہ سروے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارا علاقہ ہے تو تحریک انصاف ختم شد. آپ کو لگ رہا ہے خیبر پختونخوا میں بھی کوئی امید نہیں ہے ان کی؟ آپ کو انشاءاللہ 8 اکتوبر کے شام پنجاب میں تو آلریڈی میں تو وہ دیکھ رہا ہوں اپنے علاقوں میں نا، ہمارے ادھر تو تقریباً ہو چکے ہیں، لیکن وہ ایک امید پائی جاتی تھی کہ شاید خیبر پختونخوا میں ان کی دوبارہ سے حکومت آ جائے گی. تو آپ کا تجزیہ کہ نہیں؟ فرحان بھائی کس طرح آئے گی؟ گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر بات کریں گے، سوشل میڈیا کے اوپر تو ان لوگوں نے 350 ڈیم بھی بنائے ہیں اور 1 بلین درخت بھی لگائے ہوئے ہیں. بالکل. تو سوشل میڈیا کی بات کریں تو پھر تو ہمیں اس چیز کو ماننا پڑے گا. اور خیبر پختونخوا میں تبدیلی بھی آئی ہوئی ہے، 1 کروڑ نوکریاں بھی ملی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہی ہے کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح جو ہے ان کے الیکشن کے دعوے ہیں کہ الیکشن ہم جیتیں گے. آپ دیکھیں گے الیکشن کی شام کو 8 فروری کو یہی تحریک انصاف والے ہوں گے جو یہ داندی کا شور کریں گے کہ ہماری. عدنان بھائی آخر میں جانے سے پہلے میں تھوڑا سا 9 مئی کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی والے دن بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو کہ بالکل دیوانوں کی طرح اور پاگلوں کی طرح جا کر ہمارے قومی اداروں کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے، اور ان میں جن لوگوں نے زیادہ زخمی ہوئے یا جن کی ہلاکتیں ہوئیں ان کی بڑی تعداد جو سی ہے، میرے خیال سے کوئی 9-10 لوگ ایسے بھی تھے جن کا تعلق ڈائریکٹلی خیبر پختونخوا سے تھا.
اور بعد میں پھر ان کے والدین کی ویڈیوز بھی آئیں اور انہوں نے بھی بولا کہ ہم اپنے بچوں کی ان چیزوں کو انڈورس نہیں کرتے. تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ زمان پارک میں بھی خیبر پختونخوا کے نوجوان آ کر عمران خان کی حفاظت کرتے رہے. پھر جب دھرنوں کا دور آیا تب بھی خیبر پختونخوا کے نوجوان جو ان سے جا کر حفاظت کرتے رہے. تو ان لوگوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام اگر آپ خود دینا چاہیں، کیونکہ آپ تو خود ان کا حصہ رہے ہیں، آپ نے اپنی زندگی کا ایک بہت زیادہ وقت بھی گزارا ہے، تو آپ ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرحان بھائی، سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے خیبر پختونخوا کی. خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ یہ لوگ زمان پارک میں چوکیداری کر رہے تھے. ان کے ہاتھ میں ڈنڈے پکڑائے گئے تھے، ان کے ہاتھ میں کلاشنکوفیں دی گئی تھی، ان کے ہاتھ میں پسٹلس دیے گئے تھے. ریاست کے مقابلے میں پختونوں کو لایا گیا تھا. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اگر میں کہوں یہ پختون قوم کی بدقسمتی ہے کہ تحریک انصاف کے کیبنٹس میں پھر کچھ اور لوگ تھے، مراعات کھانے والے کچھ اور لوگ تھے، مزے کرنے والے کچھ اور لوگ تھے، لیکن چوکیداری کے لیے میرے پختون بھائیوں کو استعمال کیا گیا. ریاست سے ٹکرانے کے لیے میرے پختون بھائیوں کو استعمال کیا گیا. میں اپنے پختون بھائیوں کو یہی کہوں گا کہ بڑی بڑی باتیں نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ سے بڑھ کر نہیں بولنا چاہیے. یہ ملک ہمارا ہے، یہ ریاست ہمارا ہے، اور ہمارا بلڈ پختونوں کا بلڈ. ہم وہ پختون ہیں جس نے پاکستان بنایا تھا. ہم وہ پختون ہیں جس نے پاکستان کے آرمی کو کہا تھا کہ اب بارڈر کے اوپر آرمی نہ بھیجے، اس کو کسی دوسرے جگہ پہ ڈپلوائے کر دیں. بارڈروں کے رکھوالے ہم خود ہیں. ہم وہ پختون ہیں جو ہم نے اس ملک کی حفاظت کی ہے. تو آج میرے وہ پختون بھائی اپنے ریاست کے مقابلے میں آ رہے ہیں. آج میرے وہ پختون بھائی اپنے فوج، اپنے پولیس، اپنے اداروں کے مد مقابل آ رہے ہیں. اس کو جو ہمارے اوپر لیبل لگا ہے دہشت گردی کا، تو یہ ایک سیاسی جماعت کی وجہ سے اب پھر میرے نوجوانوں کے اوپر یہ لیبل لگ رہا ہے. تو ہمیں عدنان بھائی اس پہ ایک سوال میرا آپ سے ایک اور پھر بن جائے گا جاتے جاتے کہ جو ایک پختونستان کا ایک نعرہ تھا جو کہ ہم نے دیکھا بھی ہو، منظور پشتین کی تو 2010 کی تصویریں بھی ہیں جس میں اس نے وہ جھنڈا پکڑا تھا، اور اب وہ پی ٹی آئی بار بار کبھی سکوت ڈھاکہ، کبھی بنگلہ دیش، کبھی ہم پاکستان توڑ دیں گے، ہم علیحدہ ملک بنائیں گے. اور اس میں جو ان کا مین فوکس ہمیں نظر آتا ہے وہ آتا بھی خیبر پختونخوا کی طرف ہے کہ کسی طریقے سے ہم ادھر حکومت بنا لیں. اور حکومت کے بعد اب ایک اور چیز جو مجھے میری آبزرویشن میں آئی کہ جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے ان کی اسٹرینتھ بہت کم رہ گئی ہے، اور ان کے زیادہ تر لوگ پی ٹی آئی میں آ چکے ہیں ان کے بیانیے کی وجہ سے. تو بلکہ یہاں تک صورتحال تھی کہ منظور پشتین کو بھی اریسٹ بھی کیا تو پی ٹی ایم کے لوگ باہر نہیں نکلے جو کہ پہلے کسی دور میں باہر نکلتے تھے. الٹا اس کی جگہ وہ سارے اب عمران خان اور شیر افضل مروت اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ کوئی ایسے کسی ایجنڈے میں کامیاب ہوں گے یا اس طریقے سے ذہن سازی کر سکتے ہیں؟ فرحان بھائی، یہ بات مجھ سے پھر لمبی ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو مختصر بتا دوں کہ میں نے جو چیز اسٹڈی کی تھی کہ اسرائیل کا جو ایجنڈا تھا عمران خان کے لیے، جو ٹاسک تھا، وہ سب سے پہلے کیا تھا کہ اپنے پختونخوا کو کنٹرول کرنا ہے، پختون نوجوان کو کنٹرول کرنا ہے. اور جو ریسرچ ہوئی ہے پختونوں کے اوپر تو وہ یہ ہے کہ پختون جو ہے بیسیکلی یہ معصوم ہوتے ہیں، یہ سادہ ہوتے ہیں، یہ جذباتی ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ اس میں اسلامک ٹچ سے یہ بہت زیادہ جلد متاثر ہوتے ہیں. تو عمران خان نے وہ چیز پختونخوا میں اپلائی کر دی. پختونوں کو تو کنٹرول، پختونوں کے چند نوجوانوں کو تو کنٹرول کر لیا، کچھ نوجوانوں کو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورے پختونخوا کو. لیکن اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں فرحان بھائی، جب پاکستان نے ایران نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو بھی پختونوں کا ریئیکشن دیکھیں، اور جب پاکستان نے واپس ایران کے اوپر حملہ کیا تو بھی پختونوں کا ریئیکشن دیکھیں. عمران خان کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا. تمام میرے پختونخوا کے نوجوان ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو انشاءاللہ جو عمران خان کا خواب ہے کہ پاکستان کے ٹکڑے ہوں گے اور 3 ٹکڑے ہوں گے اور آزاد پختونخوا بنے گا اور یہ عوام جو ہے یہ فوج کے ساتھ یہ خلاف ہوں گے، وہ ایک عمران خان نے ایک جو ہے جذباتی اس سانحہ مئی کے دوران عوام کو جذباتی کر کے یہ حملے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ عوام کو مشتعل کیا تھا. ابھی وہ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ عمران خان کا منصوبہ کیا تھا. تو انشاءاللہ اس مرتبہ عمران خان کو لینے کے دینے پڑیں گے. تو چلے دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ کا خاتمہ کرتے ہیں، اور امید ہے کہ عدنان بھائی نے یہ جو باتیں کی ہیں ان کو آپ سب سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عمریں تحریک انصاف کے پیچھے تباہ کی ہیں. تو ہم نے بھی کی ہے، لیکن عدنان بھائی کا ہم سے بہت زیادہ رول رہا ہے، فائنینشلی بھی اور وقت کے لحاظ سے بھی. تو عدنان بھائی آپ کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آپ کو پھر دوبارہ بلائیں گے الیکشن کے بعد، اور پھر آپ سے تجزیہ کروائیں گے کہ اس دفعہ پھر وزیر اعلیٰ کون بنے. تھینک یو.